محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان بہت ہی ناز پرور رئیس تھا۔ دل کو خواہشیں پوری کرنے میں لگائے رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں ہر خواہش پوری کرتا۔ اس کو نہ کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر نعمت اور دولت دی تھی۔ اس کی آمدنی 3000 دینار اصرفیہ سالانہ تھی، جو ساری انہی عادتوں میں خرچ ہوتی تھی۔ اس کا ایک اونچا محل تھا جس میں چاروں طرف کھڑکیاں تھیں جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں باغ کی طرف کھلی تھیں جن میں وہ ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس کے محل میں ایک ہاتھی دانت کا کبہ تھا جو چاندی سے جڑا ہوا تھا، سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس کبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے۔ خادم ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کبے کے باہر جمع رہتی۔ جب گانا سننے کو اس کا دل چاہتا تو ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، بند ہو جاتا۔ راتوں کو ہمیشہ جب تک نیند نہیں آتی یہی شغل رہتا، رات کو جب شراب پی لیتا اس کی عقل جاتی رہتی۔ صبح کو وہ شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ اس کے سامنے بالکل نہ آتا۔ اس کے مجلس میں ہر وقت ہنسی خوشی کی باتیں ہوتی، عمدہ خوشبو کے گلدستے حاضر کیے جاتے۔ 27 برس اسی حالت میں اس کے گزر گئے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے کبے میں تھا، اچانک اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، کبے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی بھی ہے اسے پکڑ کر لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک مسجد میں پہنچے جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، پیٹ کمر سے لگا ہوا، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے، محل میں پہنچے، رئیس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضور مسجد میں کھڑا ہوا یہ شخص وہی ہے جو آواز آپ نے سنی تھی۔ یہ شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کلام پاک کی آیتیں پڑھی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مشہریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی محسوس کرے گا۔ ان کے لیے خاص شراب ہوگی جس پر مشک کی مہر ملے گی۔ حرص کرنے والوں کو ایسی باتوں کی ہی حرص کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص، وہاں ایسے فرش بچھے ہوئے ہیں جو بہت بلند ہیں، ان کے استر ریشم کے ہوں گے۔ اللہ کے ولی مشہریوں پر ایسے 2 چشموں کو دیکھے گا جو 2 باغوں میں جاری ہوں گے، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسم ہوں گی، نہ میوے ختم ہوں گے نہ روک ٹوک ہوگی۔ وہ جنت میں بلند مقام پر ہوں گے، اونچے تخت بچھے ہوں گے جن پر گدے لگے ہوں گے، چاروں طرف قالین ہوں گے، ان کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے جنتی لوگوں کا، اور مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی میں ہیں، جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے،
और उनसे कहा जाएगा कि इसमें जलने का मजा चखो। वह खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। वह आग ऐसी शोले वाली है कि बदन की खाल तक उतार देगी। ऐसे शख्स को खुद बुलाएगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी, अल्लाह की इताअत से बेरुखी की होगी, नाहक माल जमा किया होगा। यह शख्स निहायत मशक्क़त में होगा, अल्लाह ताला के गुस्से में होगा। यह लोग अजाब से कभी निकलने वाले नहीं होंगे। यह हाशमी रईस फ़कीर का इतना कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा। सबसे पहले अहले मजलिस को कह दिया कि सब चले जाओ, और फ़कीर को साथ लेकर सहन में गया। एक बोरे पे बैठ गया। अपनी जवानी पर नूहा करता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा। फ़कीर उसको नसीहत करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसने अपने सब गुनाहों से फ़कीर के सामने तौबा की और अल्लाह ताला से इसका अहद किया कि अब कभी कोई गुनाह न करूँगा। फिर दोबारा सारे मजमे के सामने तौबा की, मस्जिद का कोना संभाल लिया, अल्लाह ताला की इताअत और इबादत शुरू कर दी। सारा सामान सदका कर दिया, गुलाम और बांदियों को आज़ाद कर दिया, मोटा लिबास और जौ की रोटी अख्तियार कर ली। तमाम रात नमाज पढ़ना, दिन को रोज़ा रखना। बुजुर्ग और नेक लोग अब उसकी ज़ियारत को आने लगे और उसे अपने हाल पर रहम खाने की फरमाइश करते, समझाते कि अल्लाह निहायत करीम है, थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा अजर देता है। वह कहता, दोस्तों, मैंने अपने मौला की बहुत नाफरमानियाँ की हैं। यह कहकर रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पांव हज को पैदल गया। रात को क़याम मक्का में खूब गिड़गिड़ाता और कहता, मेरे मौला, मेरी खताओं को माफ़ फरमा, सारी नेकियां मेरी जाती रही, मैंने कुछ भी न कमाया। जिस दिन तुझसे मुलाकात होगी और जिस दिन मेरे नामाए आमाल तेरे सामने खोले जाएंगे, आह मेरी रुसवाइयों से भरे होंगे। मेरे आका, मेरा कौन सा ठिकाना है? तेरे सिवा भाग कर जहाँ चला जाऊँ? तेरे सिवा कौन है जिससे इल्तिजा करूँ? कौन है तेरे सिवा जिस पर किसी किस्म का भरोसा करूँ? मेरे आका, मैं इस काबिल नहीं कि तुझसे जन्नत का सवाल करूँ। तू अपने करम से, अपने फजल से मुझ पर रहम फरमा दे, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हम लोगों को भी गुनाहों से बचने की और तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।